اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عدا بالفناء والعدم كما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد أوصيكم ونفسي بتقوى الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فاتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی اختیار کرنے کے لیے توصیہ کرتا ہوں۔ تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تم لوگ نیکیوں پر اور تقوی الہی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تقوی اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے۔ دو کاموں میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ دو کاموں میں تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک نیکیوں میں اور دوسرا تقوی الہی میں۔ نیکی میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا مددگار ہونا ہے، تعاونوا مدد کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نیکی کرنے میں بھی ساتھ دینا ہے، مدد کرنا ہے، اور تقوی اختیار کرنے میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور اس میں مدد کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ فرمایا ہے کہ نیکی بجا لانے اور تقوی الہی اختیار کرنے میں ایک دوسرے کے مددگار بننا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں میں اور سرکشی میں ایک دوسرے کا مددگار نہیں بننا ہے، اس میں کسی کا مددگار نہ بننا۔ مددگار بننا ہے تو نیکی اور تقوی الہی میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، اس میں ساتھ دے سکتے ہو، اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہو۔ لیکن گناہ کے معاملے میں، سرکشی کے معاملے میں یہاں پر ایک دوسرے کا مددگار نہیں بننا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بہت شدید عذاب کرنے والا ہے۔ یہ ڈرایا جا رہا ہے، یہ تقوی الہی سکھائی جا رہی ہے۔ انسان تقوی الہی کب بجا لائے گا؟ جب یاد خدا میں ہوگا، جب اسے خدا یاد رہے گا۔ خدا ظلم نہیں کرتا، خدا ظالم نہیں ہے، خدا رحمان اور رحیم ہے، خدا کریم ہے، رحیم ہے۔ تو اس کے رحم و کرم کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اس کی راہ پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اس نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں کہ
ہمیں اس کی مہربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں کہ دنیا میں ہم رزق تلاش کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے رزق تلاش نہیں کرتے، جبکہ خدا دنیا میں سب کو رزق دیتا ہے، ماننے والے کو بھی دے رہا ہے، نہیں ماننے والے کو بھی دے رہا ہے، اطاعت کرنے والے کو بھی دے رہا ہے، نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، متقین اور صالحین کو بھی دے رہا ہے، ظالم اور ستمگاروں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ دنیا میں سب کو دے رہا ہے، لیکن جہاں اللہ دے رہا ہے وہاں رزق کی تلاش میں ہم مرے مٹ رہے ہیں، پریشان ہیں، اور جہاں صرف پرہیزگاروں کو ملنے والا ہے، جہاں مانگنے کی ضرورت ہے، جہاں کے لیے تہیا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے لیے رزق ہم تلاش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا میں بغیر مانگے خدا رزق دے رہا ہے، لیکن یہاں حاصل کرنے کے لیے مر مٹ رہے ہیں، اور آخرت میں بغیر مانگے رزق نہیں ملنے والا ہے تو وہاں کے لیے بالکل غافل پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث میں آیا ہے۔ تو خدا مہربان ہے، اس کی مہربانی ہم پر بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں اس کی راہ پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کی راہ اختیار نہیں کی تو جب مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا بڑا شدید ہوگا، بڑا سخت ہوگا، وہاں سے واپسی ناممکن ہے، وہاں سے کوئی نہیں پلٹ گیا تھا۔ جبکہ قرآن میں بعض لوگوں کے یہ آرزویں لکھی گئی ہیں کہ جب انہیں عذاب دیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، جب اٹھایا جائے گا، تب وہ کہیں گے کہ پروردگار تھوڑی سی مہلت دے تو دنیا میں پھر بھیج دے، اب ہم سے بڑا تو کوئی ہوگا ہی نہیں عبادت گزار کا، اب وقت نکل چکا ہے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب جا کے ہم سے بڑا کوئی نمازی ہوگا ہی نہیں، کہا اب وقت نہیں ہے۔ یہاں تیاری کرنی ہے آخرت کے لیے۔ آپ حضرات کا نماز جمعہ میں آ جانا، یہ وہ آخرت کی تیاری ہے، وہ آخرت کا رزق ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جسے پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے مدد کرو تقوی الہی اور نیکیوں کی راہ پر، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں پر اور تقوی الہی، پرہیزگاری پہ، واجبات کی ادائیگی پہ، حرام سے بچنے پر ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یہ نماز جمعہ کا قیام آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، اپنے مکان میں کر رہے ہیں، آپ اپنے مکان میں آ رہے ہیں، دوسرے کے مکان میں آ رہے ہیں، جہاں نماز جمعہ قائم ہو رہی ہے وہاں پہ جا رہے ہیں، یہی وہ تعاون علی البر والتقوی ہے۔ یہی پروردگار عالم نے جو سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے، اسی پر یہ عمل ہے، یہ اطاعت الہی ہے، یہ تقوی الہی ہے۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فقط ہم اس بات پہ خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے نیکی کر لی، نماز میں حاضر ہو گئے، ہم نے نماز کا اہتمام کر لیا، ہم نماز میں چل کر آ گئے، ہم نے تو نیکی کر لی، تقوی الہی اختیار کر لیا۔ نہیں، اس کے بعد بھی حکم ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تمہیں نیکی کرنا ہے، تقوی الہی تو کرنا ہے، لیکن گمراہ وہ جو گناہ ہے، جو سرکشی ہے، اس میں مددگار نہیں ہونا۔ دونوں کام کرنا ہے، ایک کرنا ہے، دوسرے سے رکنا ہے، ایسا نہ ہو یہ بھی کر رہے ہیں وہاں جائیں تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم دونوں پارٹی میں ہیں، رحمان کی بھی پارٹی میں ہے، شیطان کی بھی پارٹی میں ہے، ہم اچھوں کی پارٹی میں بھی ہیں، بروں کی پارٹی میں ہیں، ہم جو ہے اللہ والوں کے ساتھ بھی ہیں اور شیطان والوں کے ساتھ ہیں۔ نہیں، آپ کو اپنا معیار سمجھنا ہوگا، آپ کو فیصلہ لینا ہوگا کہ آپ نے تقوی الہی اختیار کیا ہے، نیکی پہ چلے ہیں، تو اب آپ کو اسم اور عدوان کی راہ پہ نہیں چلنا ہے، گناہ کی راہ پہ نہیں چلنا ہے، سرکشی کی راہ پہ نہیں چلنا ہے۔ تو یہ خدا نے جو ہے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ نیکیوں پر اور تقوی الہی پر ایک دوسرے کے مددگار ہو۔ اسی تقوی الہی اور نیکی کی
وعظ النصیحت خطبہ جمعہ میں کی جاتی ہے۔ وعظ النصیحت تذکر ضروری ہے، ہم اور آپ سب چلتے ہیں نیکی پہ، تقوی الہی ہے، لیکن ثابت قدمی کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ وعظ النصیحت اسی لیے ہے تاکہ آپ باقی رہیں، ڈگمگانے نہ پائیں، لرزش نہ پیدا ہونے پائے، بہکنے نہ پائیں، آپ کی حوصلہ افزائی ہو کہ آپ نے نیکیوں میں قدم آگے بڑھایا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ آپ نے تقوی الہی کو اختیار کیا ہے۔ یہ وعظ و نصیحت ضروری ہے۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے، یہ ایام جمادی الثانی کے اپنے آخری منزل پہ ہیں۔ آج 27 جمادی الثانی ہے۔ 27 جمادی الثانی کو شہادت ہے امام زادہ فرزند امام، ان کا نام جو ہے سلطان علی ابن امام باقر علیہ السلام ہے۔ ان کی شہادت کی تاریخ ہے، انشاءاللہ آگے چل کر تھوڑا سا ان کے بارے میں بیان کروں گا۔ 28 جمادی الثانی کو جناب رسول خدا کو جو ہے حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا تھا پرورش کے لیے، نگہبانی کے لیے۔ اور 29 جمادی الثانی کو جو ہے ایک امام زادے ہیں جن کا نام سید محمد ابن امام ہادی علیہ السلام ہے، ان کی وفات کی تاریخ ہے۔ 1 رجب جو ہے ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، صلی علی محمد وآل محمد۔ 2 رجب جو ہے ولادت امام ہادی علیہ السلام ہے، اور 3 رجب جو ہے شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ تو یہ مناسبتیں ہیں جو اس ہفتے میں پیش آنے والی ہیں، ان کے لیے ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو مناسبت ہے وہ شہادت جناب سلطان علی ابن امام باقر علیہ السلام کی ہے۔ یہ جو ہے کاشان جو ایران میں ایک شہر ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے، ان کی زری ہے، اور ان کی شہادت جو ہے 113 ہجری میں ہوئی ہے، 113 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کو جو ہے کاشان کے لوگوں نے مدینے میں مولا امام باقر علیہ السلام کو خط لکھ کر اپنا ایک نامہ نگار، اپنا ایک قاصد بھیجا تھا، اور اس کا نام عامر بن ناصر تھا۔ وہ جو ہے امام کی بارگاہ میں مدینے پہنچا، اور کاشان والوں نے امام سے فرمائش کی کہ یہاں پر آپ کا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے جو ہم سب کو وعظ و نصیحت کر سکے، ہم سب کو دین کی باتیں بتا سکے۔ تو امام نے جو ہے کاشان کے شیعوں کی رہنمائی کے لیے اپنے فرزند جناب سلطان علی کو جو ہے وہاں پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، اور انہوں نے وہاں پر پہنچنے کے بعد خدمت دین کی اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، اور جب انہوں نے خدمت انجام دی ہے تو وہاں کے جو بادشاہ تھا، جو حاکم تھا، اس نے آپ کو شہید کرا دیا۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، رہنمائی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، اسے ہر انسان برداشت نہیں کر پاتا، اور خاص طور سے وہ لوگ تو بالکل نہیں برداشت کرتے جن کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کریں، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے دروں پہ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو اور ان کے چاہنے والے کو ہمیشہ ظلم و ستم کا سامنا اسی لیے کرنا پڑا کہ ان کا کام لوگوں کی ہدایت کرنا تھا۔ جو باطل پرست تھے وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی شہادت وہاں پر واقع ہوئی۔ ان کو یاد کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ شہیدوں کا ساتھ دیتے ہیں اللہ انہیں بھی بہت نوازتا ہے۔ کاشان میں ابھی 1 صدی پہلے، یعنی ان کی شہادت جو ہے وہ 113 ہجری میں ہوئی ہے۔ 1313 ہجری میں جب
ان کے مقبرے جہاں پر ان کی قبر ہے وہاں پر ایک صحن ہے، اس کو کھولا گیا تو وہاں 100 جنازے نکلے، 100 جنازے، اور بالکل ایسے ہی جیسے تر و تازہ، کفن بھی ویسے ہی ہے، بدن بھی ویسے ہی ہے، سر پہ بال بھی ہیں، چہرے پہ خوبصورتی بھی ہے، سب کچھ ایسے ہی، سب کے 100 جنازے تھے، سب کے ایسے ہی تر و تازہ نکلے۔ ایک یعنی ابھی 1444 ہجری چل رہی ہے، ایک صدی پہلے 1333 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ بتلانا مقصد ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کا ساتھ دیتے ہیں اللہ انہیں بھی سر بلند کرتا ہے۔ اور لوگوں نے کاشان میں دیکھا کہ سلطان علی جو فرزند امام باقر علیہ السلام ہیں، ان کا ساتھ جن لوگوں نے دیا ان کے لاش آج بھی تر و تازہ ہے۔ لوگوں نے دیکھی کہ مٹی بھی لباس پہ نہیں آئی ہے، بال بھی نہیں جھڑے ہیں، اعضا جوارے بھی ختم نہیں ہوئے، سب کچھ ویسے کہ ویسا ہے۔ یہ ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جب امامزادوں کا ساتھ دینے پہ اللہ اتنا نوازتا ہے تو اگر ہم اہل بیت کا ساتھ دے دیں اور اللہ کی راہ پہ چلیں تو اللہ ہمیں نوازتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت شرف دیا ہے۔ ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی مر جائیں، اگر اہل بیت کی محبت ہے تو اسے اٹھا کر کہاں بھیجا جاتا ہے؟ نجف کی قبرستان وادی السلام میں۔ اور اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کہیں بھی ہم مر جائیں اور کہیں بھی دفن کر لیے جائیں، وہاں سے اٹھا کر ہمیں وادی برہوت بھیجا جاتا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے تو ہم مولا علی کے جوار میں ہمیں جگہ ملے گی، وادی السلام میں ہمیں جگہ ملے گی۔ تو یہ مناسبت تھی آج کی۔ اور دوسری مناسبت جو ہے، آج ہی کے دن جناب حلیمہ سعدیہ کے حوالے رسول اللہ کو کیا تھا۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جو ہے گاؤں میں بھیجتے تھے۔ کیوں؟ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی فضا، وہاں کا ماحول اچھا ہوتا تھا۔ آج بھی اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی صحت کے لیے جو ہے ایسے شہر کا، ایسے قریے کا، ایسے علاقے کا سفر کرتے ہیں، وہاں جا کر آباد ہوتے ہیں تاکہ وہاں کی فضا اچھی ہو، ماحول اچھا ہو، تاکہ ہم بیماریوں سے دور رہ سکیں، صحت یاب رہ سکیں۔ بچوں کی پرورش، ان کی صحت، یہ بہت اہم چیز ہے۔ رسول اللہ کو جناب حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، اور جس نے پرورش کی ہے رسول اللہ نے اسے ہمیشہ پوری زندگی احترام سے دیکھا ہے، اس کا خیال رکھا ہے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ کی شادی جناب خدیجہ سے ہوئی تو جناب حلیمہ سعدیہ آئیں اور رسول اللہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ رسول اللہ نے ان کی جو مدد کی ہے وہ یہ کہ کچھ بھیڑ بکریاں دیں، پیسے دیے، کیوں؟ تاکہ ان کی ذات سے جو ہے ان کو فائدہ ہو۔ اور ہمیشہ جب سے رسول اللہ کو انہوں نے ساتھ لیا تھا خدا نے انہیں کے اوپر رحم و کرم کیا ہے، برکتیں نازل کی ہیں، فراوانی، خوشحالی جناب حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھی۔ یعنی ایک امام یا نبی کی پرورش جو لوگ کرتے ہیں اللہ اسے بہت نواز دیتا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو لے کر چلی ہیں تبھی سے ان پر برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، ان کی زندگی میں خوشحالی آ گئی، ان کے گھر میں فراوانی رزق ہو گیا، ورنہ بہت پریشان تھیں۔ یہی وجہ تھی وہ اپنے گاؤں سے نکل کر مکے آئی تھیں کہ چلیں کچھ روزگار کو تلاش کیا جائے، اور جب ان کی آغوش میں رسول اللہ کو دیا گیا ہے تو وہیں سے ان کو برکتیں شروع ہو گئیں۔ رسول اللہ ان کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان کو ہمیشہ ان کی مدد کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آنے والا مہینہ جو ہے ماہ رجب کا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ بھی بہت ہی احترام والا ہے۔
قرآن کریم میں جو 4 مہینوں کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے اس میں پہلا جو ہے وہ رجب ہے۔ 4 مہینے رجب، ذی-القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو حرمت والا مہینہ قرآن کریم میں قرار دیا گیا۔ اس مہینے میں عبادتیں زیادہ کرنی، اس مہینے میں لڑائی جھگڑا منع کیا گیا، اس مہینے میں جنگ کرنا منع کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا مہینہ ہے جو حرمتوں والا ہے، اس میں رجب ہے۔ رجب جو ہے یہ مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتا ہے، اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اللہ اپنی بندوں پر رحمت و بخشش کو انڈیل دیتا ہے۔ اوپر سے جیسے کوئی چیز نیچے ڈالی جاتی ہے، پانی اوپر سے جب نیچے جاتا ہے تو بڑی تیز رفتاری سے جاتا ہے، ایسے ہی رجب کے مہینے میں پروردگار عالم کی رحمتیں اور بخششیں اسی تیز رفتاری کے ساتھ بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ مہینہ جو ہے اس میں عبادت اور دعا مستحب قرار دی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ، رمضان جو ہے رسول کی امت کا مہینہ ہے۔ اس میں روزہ ہے، نماز ہے اور بھی ذکر ہے، اور اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ لیلۃ الرغائب ہے، یعنی رجب کی پہلی جمعرات، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یوں تو شب جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن رجب کی پہلی شب جمعہ جس سے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کرنے کے لیے رسول اللہ نے فرمائش کی ہے۔ اس رات میں مغرب کے بعد 12 رکعت نماز پڑھنا ہے، جو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 دفعہ، سورہ اخلاص 12 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف جو ہے وہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ درود اس طریقے سے بھی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد نبی امہ و علی آلہ و صحابہ وسلم، اور اس کے بعد 70 مرتبہ سجدے میں جانے کے بعد سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب سر سجدے سے اٹھائیں تو 70 بار یہ پڑھنا ہے، ربنا اغفر لی وارحم وتجاوز اما تعلم فإنک انت العز الاکرم، یعنی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما، اور ان چیزوں کو بھی تو رفع درگزر فرما جو تو جانتا ہے میرے بارے میں۔ اللہ ہر چیز ہمارے بارے میں جانتا ہے، تو اللہ تو ان چیزوں کو ہم سے رفع درگزر فرما جو جانتا ہے۔ فإنک انت العز الاکرم، تو عزت دینے والا ہے، تو ہمارے اکرام میں اضافہ کرنے والا ہے۔ یہ جو ہے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھنا ہے، پھر دوسری مرتبہ سجدہ کرے، اس کے بعد یہی دعا پڑھے، اس کے بعد جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو یہ لیلۃ الرغائب کے اعمال تھے جو 12 رکعت ہے، اگرچہ اس میں ٹائم تو لگے گا لیکن یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے، رسول اللہ کی فرمائش ہے یہ اعمال بجا لانے کے لیے، اور جو یہ کرے گا اس کے گناہوں کو پروردگار معاف کرے گا، تو کوشش کریں کہ اس کو بجا لائیں۔ اسی رجب میں جو ہے پہلی رجب کو ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ آپ کی ولادت یکم رجب کو 57 ہجری میں بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت امام حسن ہے۔ امام باقر کی جو باقر وجہ تسمیہ ہے وہ ہے یہ ہے کہ امام سے جو ہے علم اور معارف زیادہ نشر ہوئے ہیں، امام نے اس کو زیادہ شگافتہ کیا، زیادہ پھیلایا ہے۔
اس لیے باقر کہا جاتا ہے۔ آپ کی مدت امامت جو ہے وہ 19 سال ہے، آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 57 سال ہے۔ 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو جو ہے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے جو آداب ہیں وہ صدقات، بخشش، آداب اسلامی، لوگوں کی مدد کرنا، تشییع جنازہ میں شرکت کرنا، مومنین کی عیادت کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، اور سنت دینی اور سنت نبوی کو جو ہے بجا لانا، یہ امام کی خاصیتیں تھیں۔ امام کی حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے مومنین ہیں جو دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ امام سب سے ملتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور اصحاب کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے، اور یہ مصافحے کی تشویق بھی دلاتے تھے، شوق بھی امام دلاتے تھے۔ اور مصافحے کے بارے میں امام فرماتے تھے جو نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں یا جب بھی بندے مومنین سے ملاقات ہو تو پہلے انہیں سلام کریں، اس کے بعد مصافحہ کریں۔ یہ مصافحہ کرنا، ہاتھوں کا ملانا، امام فرماتے ہیں کہ کدورت کو دور کر دیتا ہے، دشمنی کو دور کرتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں کچھ رنجشیں ہیں تو وہ دور ہو جاتی مصافحہ کرنے کی وجہ سے، اور دونوں لوگوں کے گناہ جھر جاتے ہیں، جس سے مصافحہ کیا جا رہا ہے اس کے اور جو مصافحہ کر رہا ہے اس کے، دونوں کے گناہ جو ہے وہ جھر جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہم کتنے گناہ گار ہیں، اگرچہ ہم جانتے بوجھتے گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن خطاً نسیاناً تو ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو مٹاتے بھی رہیں، ایسا نہ ہو کہ صرف ہم گناہ کرتے ہی رہیں۔ جان بوجھ کر اگر کریں گے تو یہ تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ گناہ صغیرہ اسی کو کہتے ہیں جو انجانے میں ہو جائے، جو غلطی سے ہو گیا، جو نہیں جانتے ہوئے ہوا۔ اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو گناہ کبیرہ ہو گیا۔ ہمارے نام عمل میں نہ جانے کتنے گناہ ہیں، ان گناہوں کو ہمیں مٹانے کی ضرورت ہے۔ اس میں جہاں یہ توبہ سے مٹتے ہیں، جہاں نیکی کرنے سے مٹتے ہیں، جہاں یاد خدا سے مٹتے ہیں، وہیں یہ گناہ مومنین سے مصافحہ کرنے میں بھی مٹتے ہیں۔ جب مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے گناہ جو ہے وہ جھر جاتے ہیں۔ اور 3 رجب کو جو ہے شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ ان کی ایک تاریخ جو ہے 5 رجب بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سمانہ خاتون تھا، مدت امامت 33 سال ہے، آپ کی عمر مبارک جو ہے 42 سال ہے، آپ کا سامرہ میں جو ہے وہ روضہ ہے۔ تو یہ مناسبتیں تھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی تعلیمات پہ چلیں۔ 10ویں امام کی جو ولادت بھی رجب میں ہے اور شہادت بھی ہے، ان کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ شکر گزاری یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، اور نعمتوں پہ شکر ادا کرنا یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ نعمتوں میں اگر اضافہ چاہتے ہیں تو شکر کرنا چاہیے۔ خدا نے ہمیں دنیا میں نعمتیں نوازی ہیں تاکہ ہم شکر کر سکیں، یہ دنیا کی نعمت ہے۔ لیکن اگر اسی دنیا کی نعمتوں پہ شکر کریں گے تو یہ دنیا اور آخرت کی نعمت ہو جائے گی۔ یعنی ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے، امام نے ہمیں آخرت کے لیے تیار کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ تم نعمتوں پہ شکر بجا لاتے رہو گے تو یہی شکر بجا لانا تمہارا دنیا میں بھی نعمت ہوگی اور آخرت میں بھی نعمت ہوگی۔ دنیا سے ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں پہ شکر ادا کرتے رہیں تاکہ ہماری آخرت سنورتی رہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا وہی ہے جو اہل بیت کی راہ پہ چلتا رہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدم رہیں
ان کی راہ پہ چلتے رہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں، ان کی تعلیمات کو نشر کرتے رہیں اور اس کے لیے اسباب مہیا کرتے رہیں، اور لوگوں میں اہل بیت کی تعلیمات جو ہے نشر کرتے رہیں، تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں۔ خدا ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور نماز جمعہ میں شریک ہونے کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرمائے۔ ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں پروردگار تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا وسعها وعفان سیئات ولم یعذبها، سبحان من لا یزداد ولا معصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب روزانہ نماز کی وقت کی پابندی کریں، اور نماز کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں بہترین عبادت بجا لانے کے لیے توفیق کی دعا مانگیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے وہ عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور احسن عمل کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو ہمیں بہترین عمل کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور بہترین سے بہترین عمل کرنا چاہیے۔ بہترین عمل یہی ہے کہ ہم روزانہ کی نماز کو جو ہے وقت پر بجا لائیں، یہ سب سے بہترین کام ہوتا ہے۔ اور جب بھی نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد تسبیح جناب زہرا اور زیارت ائمہ معصومین ضرور پڑھیں، اس لیے کہ یہی ان کی یاد ہوگی، یہی ان سے توسل ہوگا۔ ہم جو کچھ بھی نیک کام کریں بغیر اہل بیت کے کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ اہل بیت سے ہمیں ملا ہے تو جس سے ملا ہے اس کے احسان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور جو اپنے امام سے کو یاد رکھے گا اس کی ہر مشکل پروردگار آسان کر دے گا۔ ایک واقعہ 10ویں امام کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 10ویں امام کی بارگاہ میں ایک بندہ پہنچا چاہنے والا، کہنے لگا مولا خواہش تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آپ سے ملاقات کریں، ہمیشہ زیارت کریں، ہمیشہ دست بوسی کریں، ہمیشہ قدم بوسی کریں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم بہت دور رہتے ہیں، اور ہماری سواری بھی جو ہے لاغر ہے، اچھی سواری نہیں ہے۔ ہماری بھی بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہم زیارت کربلا کے لیے جائیں، ہم زیارت جنت البقیع کے لیے جائیں، ہم زیارت خراسان کے لیے جائیں، آرزویں ہوتی ہیں۔ اگر ہماری آرزو ہے، تمنا ہے، تو ہم بھی اپنے امام سے کہیں، جیسے اس بندے نے امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کہا۔ جیسے ہی اس نے امام سے کہا مولا خواہش یہ ہے کہ ہم روزانہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم بہت دور رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں روز آپ کی دست بوسی کریں، لیکن مولا ہماری سواری بہت لاغر ہے، ہم روز نہیں آ سکتے۔ امام نے کہا اگر تمہاری خواہش یہ ہے تو ہم اسباب مہیا کر دیتے ہیں، آج سے تمہارے لیے فاصلہ ختم ہو گیا،
آج سے تمہاری سست رفتار سواری تیز ہو گئی، تمہارا ناقہ اگر سست چلتا تھا تو آج سے وہ تیز بھاگے گا، تم نے چاہا، ہم نے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اور پھر ہوا ہی ایسا کہ وہ بندہ نماز صبح بغداد میں پڑھتا تھا، ظہر مدینے میں پڑھتا تھا۔ بغداد کہاں؟ عراق میں، اور مدینہ کہاں؟ سعودی عرب میں، الگ ملک ہے۔ لیکن امام سے اس نے جب کہا، اپنی آرزو رکھا، امام نے حل کر دیا۔ صبح بغداد میں، ظہر مدینے میں، مغرب امام کے ساتھ طی الارض ہو گیا، زمین سمٹ جاتی تھی اس کے لیے، ارادہ کرتا تھا یہاں جانا، پہنچ جاتا تھا۔ سواری تیز رفتار ہو گئی، فوراً اسے پہنچا دیتی تھی۔ ہماری بھی بہت سی تمنائیں ہیں، ہماری بھی بہت سی خواہشیں ہیں، ہماری بھی بہت سی آرزو ہے۔ نماز کے بعد بیٹھیں تو امام کو یاد کریں، تسبیح پڑھ کر یاد کریں، زیارت پڑھ کر یاد کریں، اور امام کی بارگاہ میں کہیں پروردگار امام کے وسیلے میں سے دعا کرتے ہیں، ہم بھی امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی روضوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بھی اسباب مہیا فرما۔ ہمیں اپنی حاجتوں کو ان کی بارگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے، وہ قبول کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حاجتیں قبول ہونے کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ وہی ہے، نماز کا اول وقت، نماز ادا کریں، دعا مانگیں، والدین کی خدمت کریں، دعا مانگیں، زیارت پڑھیں، دعا مانگیں، تلاوت قرآن کریں، دعا مانگیں، صدقہ و خیرات دیں، اس وقت دعا مانگیں۔ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ سب کرتے رہیں، خدا ہم کو توفیق دے۔ اب آج کی اس عبادت کی جانب چلتے ہیں جو سب سے بہترین عبادت آج کی تاریخ میں، آج کے دن ہے، وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سید شباب اہل الجنہ الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی سید الشہداء۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان عہد قضار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی اور شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمتوں میں اور امام کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔